اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلی قوموں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا پہلی امتوں میں سے، لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا لیکن تھا مسلمان۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اذا مات فحرقوہ، جب وہ مر جائے تو اس کو جلا دے۔ یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا۔ یہ وہ ہندوؤں والا جلانا نہیں ہے، تھا یہ ایمان والا، لیکن لا علمی جہالت کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو جلا دے مرنے کے بعد، ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، اس کی جو راکھ ہوگی اس میں سے آدھی سمندر میں بہا دے، پانی اس کو بہا کر لے جائے، اور آدھی کو ہوا میں بکھیر دے، اس کو ہوائیں ادھر ادھر لے جائے۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جو ذرات ہیں، اس کی جو راکھ ہے، اس کو جمع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے جہاں جہاں پر اس کی راکھ کے ذرات تھے اس کو جمع کر کے اس کے جسم کو دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح وہ پہلے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے، پہلے انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، تو ذرات کو جمع کر کے دوبارہ اسی انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس انسان کو اسی طرح بنایا جس طرح وہ تھا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ جب دوبارہ وہ زندہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یعنی آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیوں کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میرے ذرات کو ہوا میں بکھیر دینا، سمندر میں بہا دینا؟ تو اب تھا تو وہ مسلمان، لیکن اس کا یہ طریقہ درست نہیں تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ یا اللہ، لخشیتک یا رب، من خشیتک یا رب، اے میرے رب، میں نے آپ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا کیا کہ مجھے پتا تھا میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں صحیح سلامت رہا تو آپ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میں نے اس وجہ سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اور سمندر میں بہا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو میں نے تمہیں بخش دیا۔ فغفر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر تھا، اگرچہ اس کا یہ طریقہ درست نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کو معاف کر کے اور اس کی بخشش فرمائی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ کی ایسی بھی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے، کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خوف تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، فوراً معافی، توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے، اور گناہ نہ بھی ہو تو دن رات ہر وقت انسان استغفار کرتا رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔
تو ہمیں بھی اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو پھر 2 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ سرزد ہوا ہے اس کو معاف فرما دے، اور قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے۔